بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمجیدات، تمحیدات، تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات واحد کے لیے، جو اکیلا اس کائنات کا نظام چلانے والا، جو اکیلا اس کائنات کی ہر چیز کو روشن کرنے والا، جو اکیلا اس کائنات کی ہر شے کو کھلانے اور پلانے والا، جو مالک ہے عرش عظیم کا، جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، بشیر و نذیر، ساقی کوثر، شافع محشر، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، امام المجاہدین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ کی ذات مبارکہ اقدس مقدسہ مطہرہ پر۔ محترم پیارے بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں عطا کی انسان کو، کہ یہ زمین سے اناج اگایا جا رہا ہے، باغات پھل پیش کر رہے ہیں، بارشیں پانی برسا رہی ہیں۔ الغرض دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے بنائی ہیں، اور اہل انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں دوسرے معاملات ہیں وہ اپنے ذمہ لے رکھے ہیں، مثال کے طور پہ رزق کا معاملہ ہے تو اللہ رب العالمین 12ویں سپارے کی بالکل پہلی لائن کے اندر یہ فرما رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ رب العالمین نے زمین پہ ایسا کوئی چھپایا، ایسا کوئی جاندار پیدا ہی نہیں کیا جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ نہ اٹھا رکھی۔ رزق جس کے لیے انسان مارے مارے پھرتا ہے، جس کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے، کوششیں کاوشیں کی جا رہی ہیں، دن رات محنتیں مشقتیں کی جا رہی ہیں، اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بندے، تیرے اس دنیا میں رہنے کی جگہ، مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وہی لائن 12ویں سپارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں واضح طور پر بیان کر دی کہ انسان، تیرے رزق کی ذمہ داری میرے اوپر، تیرے یہاں رہنے کی جگہ متعین کرنا میرے ذمے، تیرے فوت ہونے کے بعد دفن ہونے کی جگہ میرے ذمے، تیرے ذمے صرف اور صرف میری بندگی کرنا۔ اور بندگی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے مسجد میں ٹکے رہے، آپ نماز ہی پڑھتے رہے، یہی بندگی ہے، یہی عبادت ہے؟ نہیں، عبادت صرف اسی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے عبادت کئی ایک انداز سے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ بے شک یہ زمین و آسمان کا تخلیق کرنا اور دن اور رات کا آ جانا، دن اور رات کا اختلاف، کبھی دن ہے کبھی رات ہے، لآیات لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما، اب عبادت کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک وہ لوگ
یہ جو عقل والے لوگ ہیں ان کا وتیرہ کیا ہے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، قیاما وقعودا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وعلی جنوبہم، کروٹیں بدلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، لیٹے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے، یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، یہ اظہار خیال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ نے ایسے یہ سارے معاملے تخلیق نہیں کیے۔ اب اسے اللہ رب العالمین بندگی قرار دے رہے ہیں، اسے عبادت قرار دے رہے ہیں، اور عبادت جس کے لیے اللہ رب العالمین دلائل دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، ساری کائنات کے لوگ، وہ اہلیان ایمان ہیں، وہ ایمان سے ہٹ کے کوئی بھی ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اب یہاں پہ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، سوال بھی اللہ کیے جا رہے ہیں، جواب بھی اللہ دیے جا رہے ہیں، سوالیہ انداز میں، سمجھانے کے انداز میں اللہ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں عبادت۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ اے اللہ، آپ کیسے ہیں؟ ہمارے رب ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں الذی خلقکم، کہ میں نے تمہیں تخلیق کی ہے، میں نے تمہیں پیدا کی ہے۔ الذی خلقکم، اللہ تمہارا رب کیسے ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کی ہے، اللہ نے تمہاری تخلیق کی ہے۔ پھر سوال آ گیا، اللہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ نے ہمیں تخلیق کیا، دلیل کیا ہے؟ اگلے لفظ میں اللہ فرماتے ہیں والذین من قبلکم، تمہارے ماں باپ کو بھی میں نے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت کروانے کے مقاصد اللہ رب العالمین دلائل دے رہے ہیں کہ عبادت کرنی ہے، اور عبادت صرف اسی کا نام نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ مسجد میں ٹک رہے نہیں، صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف حج کرنا اور نماز کے لیے رکوع سجود کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ بے شک یہ بھی عبادات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شب و روز کے تمام تر معاملات سارے عبادت ہیں۔ مثال کے طور پہ رزق کی بات کی جا رہی تھی، تو رزق کے حوالہ سے آج جمعے کا دن ہے، تو جو جمعے کی اذان ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آگے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے، منادی اذان دے دی جائے، تو آپ دنیاوی کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آؤ، نماز جمعہ ادا کرو، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر نکل جاؤ، زمین پہ پھیل جاؤ، رزق تلاش کرنے کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ۔ یہ رزق حاصل کرنے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، یہ دائیں بائیں چلے جانا، کاروبار کرنا، معیشت معاشرت چلانا، اسے بھی اللہ کوئی بھی وہ کام جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت کا جو مفہوم ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دیگر اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جو بیان فرمائے، ان میں پہلا یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید رکھیں۔ بڑی توجہ سے، عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بندگی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے احکامات بجا لائے جائیں، اللہ رب العالمین سے محبت اور اس سے رحمت کی امید رکھی جائے، اللہ رب العالمین سے خوف اور اس کے عذاب سے ڈرا جائے۔ یہ بندگی ہے، یہی عبادت ہے۔ اب اس عبادت کے تناظر میں آپ جو بھی کر رہے ہیں، ایون کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، تھوڑی سی آواز کم کر دیں، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ رہے ہیں یہ صدقہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ رہے ہیں یہ صدقہ ہے۔ آگے
حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ حقوق زوجین خامن بیوی اپنے تعلقات قائم کرتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، بندگی ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تو ہم اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، یہ جو ازدواجی تعلقات ہیں یہ تو ہم اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں، یہ عبادت کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں یہی خواہش اگر ناجائز طریقے سے پوری کی جائے تو زنا کے زمرے میں، گناہ کے زمرے میں، کبیرہ اکبر الکبائر کے زمرے میں نہیں آئے گی، اللہ کی نافرمانی میں نہیں آئے گی۔ جب وہی خواہش تم اللہ کی رضا کے مطابق حلال طریقے سے پوری کر رہے ہو تو کیا وہ بندگی نہیں ہے؟ کیا وہ عبادت نہیں ہے؟ یہاں تک یہ مثال دی نبی کائنات علیہ السلام نے کہ عبادت کیا ہے، کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق حلال کردہ چیزوں کو اپنایا جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق منع کردہ احکام سے رکا جائے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ جیسے یہ مثال ہے، رزق کی مثال ہے، ایسے ہی کئی ایک مثالیں اللہ رب العالمین جیسے چلتے پھرتے قرآن کریم کی ابھی ہم نے آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اللہ رب العالمین نے یہاں ایک اور تذکرہ کیا، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ جو بندگی ہے اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسول بھیجے اسی پیغام کے لیے بھیجے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور ہر امت کے اندر جو رسول بھیجا جا رہا ہے اس رسول کا پیغام کیا تھا، میسج کیا تھا، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کرنی۔ اللہ آگے مثالیں دے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اور مقرب ملائکہ، مقرب اللہ کے قریبی فرشتے، سارے اللہ کے قریبی فرشتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ خاص ملائکہ کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام، مسیح ابن مریم اور میرے قریبی ملائکہ میری بندگی کرنے میں عار یعنی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا بندگی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا بندگی ہے، انسان کو انسان سمجھنا بندگی ہے۔ ہمارے اندر کیا ہے، نہیں میرا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتا، میری یہ خوشی غمی کے اندر شریک ہونے کے اہل نہیں ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میرا یہ سٹینڈرڈ ہے، میرا یہ سٹیٹس ہے۔ ہمارے اندر جس کے پاس 4 ٹگے آ جائے یا جو علاقے کا چودھری بن جائے، علاقے کا ذمہ دار بن جائے، وہ اپنا سٹیٹس بڑا سمجھتا، نہیں میں تو ان کو بندہ ہی نہیں سمجھتا۔ اس کا تکبر، اس کا غرور، اس کا اعمال، اس کا کردار، اس کا کریکٹر واضح طور پر اعلان کر رہا ہے، نہیں میں اس کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ میری خوشی میں، میرا سٹینڈرڈ اور اس کا سٹینڈرڈ اور، ہم نے اپنے ایک لیول بنا رکھے ہیں، سٹیٹس بنا رکھے ہیں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے قریبی جو ملائکہ ہیں ان کی مثال اللہ دے رہے ہیں۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، جو اللہ کے قریبی ملائکہ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں یہ اللہ کی بندگی کرنے میں عار شرم محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا میسج کیا تھا، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک جو اللہ رب العالمین ہے، ان اللہ ہوا، بے شک وہی اللہ رب العالمین، ربی و ربکم، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ آگے میسج کیا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو؟ عیسیٰ علیہ السلام میسج کیا دے رہے ہیں، یہ کیوں دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے؟ آگے میسج کیا ہے، فَاعْبُدُوا، بس اسی کی بندگی کرو، ہذا صراط مستقیم، اسی کی بندگی کرنا سیدھا راستہ ہے۔ آگے
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ. اللہ اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا داود علیہ السلام کو اپنی بندگی کرنے والا کہہ رہے ہیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب, بے شک ایوب علیہ السلام میری بندگی کرنے والے تھے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, بے شک ابراہیم, اسحاق اور یعقوب میری بندگی کرنے والے تھے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد آقا مولا رہبر و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اللہ نے خصوصی طور پہ یہی تذکرہ فرمایا. سورۃ الفرقان کی پہلی آیت, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بے شک یہ قرآن اللہ رب العالمین نے نازل کیا کس کے اوپر؟ اپنے بندے کے اوپر. بندہ کون ہوتا ہے؟ جو بندگی کرنے والا ہو, جو عبادت کرنے والا ہو اسے بندہ کہتے ہیں. جو عبادت کرنے والا نہیں, بندگی کرنے والا نہیں, وہ بندہ کہلانے کے اہل نہیں ہے. وہ حدیث نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ, بندے اور کافر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا پڑھنا اور نہ پڑھنا. یعنی جو بندگی کرنے والا نہیں اسے کافر کہا جا رہا ہے. اس حدیث میں نبی کائنات علیہ السلام نے اسے بندہ نہیں کہا. بندہ کسے کہا ہے؟ جو نماز پڑھنے والا وہ بندہ ہے, جو نماز پڑھنے والا نہیں وہ بندہ ہی نہیں ہے. اب قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ رب العالمین نے پاک ہے, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ فرقان, فرق کرنے والی کتاب نازل کی. 15ویں پارے کی پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت, سبحان الذی اسرا, کیا آگے کہ اللہ رب العالمین نے راتوں رات کے کچھ حصہ میں سیر کروائی. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, یہ جو لیلا ہے دو زبر, یہ معنی پیش کر رہے ہیں کہ ساری رات میں اللہ نے یہ سیر نہیں کروائی, رات کے کچھ حصہ میں. یہ جو دو زبر دو زیر دو پیش ہے نا عربی میں تنوین, یہ بھی معنی پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے ایک ایسا رسول دیا ہے, جو رسولن کے اوپر دو زبر ہیں, یہ معنی پیش کر رہے ہیں کہ ایسا رسول دیا ہے جو معجزات کے اندر, کمالات کے اندر, اخلاق کے اندر, عادات کے اندر, کردار کے اندر, لیل و نہار کے اندر, اپنی صفات کے اندر, اپنے حسن کے اندر, اپنے جمال کے اندر, اپنے کردار کے اندر, اپنی عبادات کے معاملہ میں, اپنے ازدواجی تعلقات کے معاملہ میں, اپنے رشتہ داری کے معاملہ میں رسولن, ایک ایسا رسول دیا جس کی مثال دنیا کائنات میں نہیں. یہ دو زبر دو زیر دو پیش یہ معنی پیش کر رہے ہیں. اسی طرح قرآن کریم کے 15ویں پارے کی پہلی لائن میں اللہ فرما رہا ہے کہ راتوں رات کے کچھ حصہ میں ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی. کس کو؟ اپنے. یہ اس موضوع کو ہم تھوڑا سا کھولنا چاہ رہے ہیں کہ نبی کا گزشتہ پیغمبروں کا ہم نے نام لیا. قرآن کریم نے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, داود علیہ السلام, کئی پیغمبروں کا نام لیا اور وہاں خصوصی طور پہ پیغمبر کے ساتھ لفظ عبد کا تذکرہ کیا. پیغمبر کے ساتھ لفظ عبد, بندے کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے. اور نبی کائنات علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو بندہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں نبی کائنات علیہ السلام کو بندہ تصور ہی نہیں کیا جاتا. نہیں, آپ تو نور ہیں, صرف نور, نور من نور اللہ ہے. الیاذ باللہ, استغفر اللہ. یہ معنی پیش کیے جاتی ہیں, نام, یہ تصورات پیش کیے جاتے ہیں. اب قرآن کریم میں ہم نے دو مقامات پہ نبی کائنات علیہ السلام کے ساتھ عبد کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو تذکرہ کرتے ہوئے ساتھ بندگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ہمیں بھی یہی شہادت دی گئی کہ جب تم کلمہ شہادت کہو تو کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن, کیوں عبدہ کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کہہ رہے ہیں, بندہ کہہ رہے ہیں. نبی کائنات علیہ السلام خود فرما رہے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم, مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا,
مجھے ایسے پیش نہیں کرنا. لا تطر، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ جو بھی پڑھی جا رہی ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کرنا، بلکہ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا، اب تمہارے اوپر لازم ہے، میری امت کے اوپر لازم ہے، عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہے. اسی کہنے نا نا آسان تو نہیں بننا، آسان تو نہیں بننا کہنا. بے شک اللہ کہہ رہے ہیں، بے شک رسول کریم حکم دے رہے ہیں، بے شک ہم نے کلمہ شہادت میں یہی پڑھا ہے، بے شک سورہ فرقان کی پہلی آیت میں یہی ہے، بے شک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں یہی ہے. سارے معاملات دلائل دیے جا رہے ہیں کتاب و سنت میں، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بڑی توجہ سے بھائی سماعت فرمائیں. خطبہ جمعہ کے بڑے اہم آداب ہیں. دوران خطبہ کسی بھائی نے آپس میں سلام بھی نہیں کرنا، کوئی بات پوچھنی بتانی تو درکنار بڑی دور کی بات ہے. یہاں تک کہ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے دوران خطبہ، اسے منع کرنے سے بھی سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو تنکے کے ساتھ کھیل رہا ہے اسے منع بھی نہیں کرنا. اپنی توجہ اس قدر خطبہ کی طرف ہونی چاہیے کہ تنکے کے ساتھ کھیلنے والے کو منع بھی نہیں کرنا. تو نے اگر تو نے منع کیا، کام تو اچھا کیا نا کہ بھائی خطبہ ہو رہا، خطبہ کے آداب ہے، منع بھی نہیں کرنا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلائل دے رہے ہیں بندگی کے. دنیا کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ذات، سب سے اونچی ذات، مقام و مرتبے میں سب سے اعلیٰ، دنیا کائنات میں حسن و جمال، مقام و مرتبے، شان و شوکت، عزت، احترام، سیرت و کردار، ہر حوالے سے سب سے اعلیٰ شخصیت، کائنات کے امام، کائنات کے پیر و مرشد، کائنات کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بندہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ بندگی کرنے والا. ہمیں کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بندگی کے کئی لمبے چوڑے معنی ہیں کہ آپ والدین سے اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اپنے رب کی عبادت کرو. آگے کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے والدین کی تابعداری کا کہا جب اپنی بندگی کا کہا، اپنی عبادت کا کہا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ کی عبادت ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنا آپ کی عبادت ہے. آپ بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داری کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. سورہ نساء کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے رشتہ داریوں کا تذکرہ کیا، رشتہ داری کو جوڑنے کا تذکرہ کیا، رشتہ داری کے معنی بیان کیے. سورہ نساء 4 سپارے میں پہلی لائن، پہلی آیت، اس کی تفسیر صحیح بخاری میں خود نبی کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائی. نبی کائنات علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ساری چیزوں کا فیصلہ فرما دیا، یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا. اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے کہنے لگی اللہ میرے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رشتہ داری جو تجھے جوڑنے کی کوشش کرے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑنے کی کوشش کرے گا میں اللہ اسے توڑ دوں گا. اب رشتہ داری کو جوڑنا کیا ہے؟ بندگی. پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنا کیا ہے؟ بندگی. بھائی کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اچھا رہنا کیا ہے؟ بندگی. والدین کے ساتھ اچھا رہنا کیا ہے؟ بندگی. کاروبار میں حلال 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 کمانا، صرف حلال کمانا، یہ کیا ہے؟ بندگی. حرام سے بچنا کیا ہے؟ بندگی. یعنی عبادت کا لمبا چوڑا مفہوم ہے. اسلام نے ہمیں محدود نہیں کیا.
ایک دائرے کے اندر بند نہیں کیا. اسلام نے بہت وسیع ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، دنیا کو مزین کرنے کے لیے نبی کائنات اسلام نے دعا پڑھی. جب عمرہ کرتے ہوئے رکن یمانی سے حجر اسود والے کونے تک آپ علیہ السلام 7 چکر لگا رہے ہیں. رکن یمانی سے حجر اسود والے کونے یعنی تیسرے کونے سے چوتھے کونے تک مسلسل یہی دعا پڑھی جا رہی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اسلام پابند نہیں کر رہا، اسلام تنگ نظری کا منظر پیش نہیں کر رہا، اور نہ اسلام تنگ نظری کا ایک مفہوم پیش کر رہا ہے. اسلام وسیع و ظرف دین ہے، اسلام واضح اور کھلا دین ہے. اعلانیہ بتا رہا ہے کہ آپ کا دین آپ کو سکھا رہا ہے کہ آپ کی دنیا بھی خوبصورت ہونی چاہیے. تو دنیا خوبصورت کیسے ہوگی؟ بند کمرے میں ہوگی. دنیا ایک بند کمرے کا نام تو نہیں ہے. دین کوئی تنگی نہیں سکھا رہا. لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے. آپ کاروبار کر رہے ہیں، حلال و حلال، حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ کریں. آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، آپ عیش و عشرت کر رہے ہیں، شرم و حیا کے پیکر بن کے کریں. ایک نکاح کیا، 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں. اسلام نکاح سے نہیں روک رہا، اسلام زیادہ مال کمانے سے نہیں روک رہا. نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو طاقتور مومن ہے، طاقتور یعنی مالدار مومن ہے، وہ اللہ کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. یعنی زیادہ امیر تاجر، زیادہ امیر مومن، زیادہ مال کمانے والا مومن اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہے. کون؟ زیادہ مال کمانے والا مومن. مومن کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کے دائرے میں رہے. اب زیادہ مال کمانا اسلام نے تو منع نہیں کیا، زیادہ بیویاں رکھنے سے اسلام نے منع تو نہیں کیا. یعنی بندگی کا بہت وسیع و ظرف معنی ہے کہ آپ دنیا کائنات کے کسی خطے میں چلے جائیں، جہاں کہیں رہیں، جیسے کیسے رہیں، آپ کو اسلام منع نہیں کر رہا. اسلام صرف یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں اللہ نے روکا وہاں سے رک جاؤ. بے حیائی سے اللہ نے روکا، کسی کی بہن بہو بیٹی کی طرف بری نظر اٹھانا اسلام نے روکا، یہاں رکنا چاہیے. تیرا اتنا زیادہ حق ہے، اتنا زیادہ شوق ہے، اسلام نے 1 2 3 4 نکاحوں کی تجھے اجازت دیا کرو. اگر اس سے بھی زیادہ، اب تو وہ ماحول ہی نہیں ہے. چلیں، بہرحال اسلام نے بندگی کے حوالہ سے اللہ رب العالمین نے کئی ایک معنی پیش فرمائے، اور یہاں جہاں بہت زیادہ آپ نے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہیں شیطان کی بندگی کرنے سے رکنا ہے، شیطان کی عبادت نہیں کرنی. یہاں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے عہد لیا تھا اے اولاد آدم، الم عہد الیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم کیا آپ سے ہم نے یہ عہد نہیں لیا اللہ تعبد الشیطان، کیا آپ نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی، آپ نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. وَنِعْبُدُونِي، اللہ کہنے بس میری عبادت کرنی. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. اب یہ اتنے وسیع و ظرف اسلام کے معنی ہم پیش کر رہے ہیں، وہی اللہ رب العالمین فرما رہے کہ ہم نے آپ سے عہد لیا ہے اولاد آدم. ہم سب اولاد آدم کی اولاد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ تو ہم سے عہد لیا ہے. جو اولاد آدم میں شامل ہے، جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہوں، ان سے اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے عہد لیا کس بات کا؟ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، کہ آپ نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی. اب اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے دائیں بائیں اپنی مشکلات کے لیے، اپنی حاجات کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے ایک اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ٹکرے مارنا، اپنی نیاز جبی جھکانا، اولاد کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں جانا، رزق کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ٹکرے مارنا، شادی بیاہ کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ٹکرے مارنا، مشکل کشائی کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ٹکرے مارنا، حاجت روائی کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے اللہ کو چھوڑ کے دائیں بائیں ٹکرے مارنا، یہ شیطان کی بندگی نہیں ہے تو کس کی بندگی ہے؟ کیوں جی؟ یہ شیطان کی بندگی نہیں ہے.
جب نبی کائنات علیہ السلام کو ہم نے اپنا پیشوا رہبر رہنما مان لیا، پھر نبی کائنات علیہ السلام کے دین کو چھوڑ کے نیا نیا دین بنانا، اذان سے پہلے بعد میں مزید کلمات کہہ دینا، نماز اپنے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا، روزہ حج اپنی مرضی سے رکھنا کرنا شروع کر دینا، دنیاوی معاملات میں عبادت سمجھ کے نہیں یہ درود تنجینہ پڑھ لیا جائے، یہ درود لکھی پڑھ لیا جائے، یہ درود تاج پڑھ لیا جائے، یہ درود ہزارہ پڑھ لیا، یہ سارے درود جو خود ساختہ ہیں، ہم نے نبی کائنات علیہ السلام کا بنایا ہوا درود ابراہیمی چھوڑ کے دائیں بائیں جو درود پڑھیں گے، ہم نے نبی کائنات علیہ السلام کو چھوڑ کے جو دائیں بائیں درود پڑھے جا رہے ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے طریقہ کو چھوڑ کے دوسرے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، کیا یہ شیطان کی بندگی نہیں ہے؟ کہ ہم یہ کہیں، ہمارا کردار زبان سے بے شک نہ کہیں، ہمارا کردار ہمارا اعمال واضح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے بنائے ہوئے چیزیں قبول نہیں کرنی، ہم نے اپنی بنائی ہوئی کرنی۔ ایک مثال ہے، واللہ تان و تشنیع کا نہ ہمارا مزاج ہے، نہ ایسا اللہ کے فضل و کرم سے انداز ہے، صرف سمجھانے کے لیے ہمارے کچھ بھائی اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ جامعہ نیمیہ لاہور میں گڑی شو میں کے اندر بہت بڑا جامعہ ہے، جو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی چیئرمین ہے حضرت علامہ راغب حسین نعیمی، ان کا جامعہ ہے۔ ان کے دادا جان مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی بہت بڑے مفتی تھے، جامعہ نیمیہ کے بانی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اذان سے پہلے یہ جو درود پڑھا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف بدعت ہے، دین نہیں ہے۔ باوجود اس کے میرے پاس کئی ایک فتاوی جات ہیں اسی مسلک کے، جو ہمارے بھائی یہ عمل کرتے ہیں، انہی کے باوجود اس کے ہم ضد کے ساتھ کرتے رہے تو یہ شیطان کی بندگی نہیں ہے۔ جب ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، بڑے علماء بتا رہے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے، باوجود اس کے ہم اعلانیہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے وہ پہنچائیں، اذان کا حصہ بنا دیا جائے۔ کئی مساجد میں جب اذان پڑھی گئی، اس درود کے بغیر، خود ساختہ اپنے بنائے ہوئے درود کے بغیر جب اذان پڑھی گئی تو لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، جی آپ نے اذان ہی پوری نہیں پڑھی، آپ نے اذان ہی صحیح نہیں پڑھی جی۔ یعنی یہ شیطان کی بندگی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے دین کو چھوڑ کے اپنی طرف سے بنایا ہوا دین، وہ شیطان کی بندگی۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رزلٹ کیا نکلے گا؟ جب قیامت کا دن ہوگا، وضو والے اعضاء چمک دمک رہے ہوں گے، آپ وضو والے اعضاء کے چمکنے سے اپنی امت کو پہچان لیں گے، آپ فرمائیں گے یہ میری امت ہے، اسے قریب لاؤ، میں اسے حوض کوثر سے جام پلاؤں۔ فرشتے کہیں گے نہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ میری امت ہے، اور فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کا دین تبدیل کر دیا تھا۔ آپ کا دین یہ ہے جو کتاب اللہ حدیث رسول اللہ کے اندر دین بیان کیا گیا، ان لوگوں نے اس دین کو تبدیل کر دیا، لہذا یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان کو دفع کر دو، دور کر دو، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو چینج کیا، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اپنی خواہشات کی بندگی کی۔ جو بندگی میں نے بیان کی، اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی، اس بندگی کو چھوڑ کے جن لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق بندگی کی، ان کو دفع کرو، دور کرو۔ درمیان میں دیوار حائل کر دی جائے گی، دفع کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا۔ کیا فائدہ ہوا؟ ساری زندگی محنت بھی کی، ساری زندگی محنت بھی کی، لیکن وہ محنت اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں تھی۔ اب محنت کیا ہے؟ بہت سی چیزیں اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں کہ جہاں شیطان کی بندگی سے رکنا ہے، وہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 77 تک، لاسٹ تک، یعنی آخری رکوع سارا پڑھ کے آپ دیکھیں بندگی کیا ہے، عبادت کیا ہے، اللہ رب العالمین کے بندے کون ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میرے بندے، رحمان کے بندے کون ہیں؟ شیطان کی بندگی میں بڑی لمبی فہرست ہے۔ آپ اگر شراب پی رہے ہیں، آپ اگر زنا کر رہے ہیں، آپ اگر بے ایمانی کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں،
ڈکیتی کر رہے ہیں، آپ بدعات خرافات کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز میں ملاوٹ کر کے، حرام زدگی کر کے، یعنی ایک چیز خالص سیل کرنی ہے وہ آپ نہیں کر رہے، پیسے خالص کے لے رہے ہیں، 2 نمبر رہے ہیں، یہ ساری شیطان کی بندگی ہے، ساری چیزیں شیطان کی بندگی میں۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ قطع تعلقی ہے، کاروبار میں آپ بے ایمانی کر رہے ہیں، بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ رحمان کی عبادت نہیں کر رہے، شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ رحمان کی عبادت کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وہاں پہ الجھتے نہیں ہیں، وہاں پہ بحث مباحثہ نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں۔ جو میری عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو میری عبادت کرنے والے وہ لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں بلکہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی راتیں گزرتی ہیں تو اپنے رب کے ہاں قیام اور سجدے کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، میری بندگی کرنے والے مجھ سے یہی دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اس عذاب جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اس عذاب جہنم سے بچا لے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بڑا برا ٹھکانہ اور برا وقت ہے کہ جب ہم جہنم میں جائیں، اللہ ہمیں ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، وہ خرچ کرنے والے ہیں بڑے اعتدال کے ساتھ، نہ فضول خرچی کرنے والے ہیں، نہ اپنے ہاتھ کو روکنے والے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں کو روکنے والے ہیں، نہ فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ ہاتھوں کو روکنے سے مراد کہاں ہے کہ جب گھر میں خرچ کرنے کی باری آئے، نہیں دال سبزی دے گزارا کرو، تے باہر یاشی کرن دی باری آئے تو وڈے ہوٹل جا کے یاشیاں کرنی ہیں، وہاں فضول خرچی کی جا رہی ہے اور گھر والوں کو دال سبزی بھی لگایا ہوا ہے۔ یہاں ایک حدیث سن لیں، نبی کائنات اسلام نے فرمایا آپ مسجد کے لیے 1 دینار خرچ کرتے ہیں، آپ جہاد کے لیے 1 دینار خرچ کرتے ہیں، آپ یتیم و مسکینوں کے اندر 1 دینار خرچ کرتے ہیں، آپ کو برابر 1 کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہی دینار اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ نہ وہ فضول خرچی کرنے والے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں کو روکنے والے ہیں، اس کا بڑے درمیانہ میانہ روی کے ساتھ وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنے والے نہیں ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود پکار رہے ہیں تو کس کو؟ اللہ کو۔ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہنے کے باوجود پکار رہے ہیں تو کس کو؟ اللہ کو۔ زکریہ علیہ السلام 90 سال کی عمر ہو گئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، تو 90 سال کی عمر میں بھی بیٹا مانگا تو کس سے؟ یہ اللہ کہہ رہے میری بندگی کرنے والے میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ ناحق کسی جان کو قتل بھی کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر کسی نے ناحق جان کو کسی کو قتل کر دیا، وہ بے شک پیدا ہونے والا بچہ ہو کہ نہیں سانو دے دی لوڑ ہی نہیں سی اجے، یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہمارا مطلوبہ بچہ نہیں ہے، اب اسے قتل کر دیا جائے۔ ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، 5 سزاؤں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ بے شک وہ حمل میں بچہ ہے یا چلتا پھرتا انسان ہے، جس نے ایک ناحق جان کو قتل کیا، اللہ رب العالمین فرمانے ہیں 5 سزائیں ہیں اس کے لیے۔ فجزاؤہ جہنم، پہلی سزا کیا؟ جہنم، خالدن، صرف جہنم نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پکی جہنم، غضب اللہ، اللہ کا غضب اس کے علاوہ، ولعنہ، اللہ کی لعنت اس کے علاوہ۔ 4 سزاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، بڑا عذاب تو ہم نے اس کے علاوہ تیار کر رکھا ہے۔ جو میری بندگی کرنے والے منحق قتل کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، وہ زنا کرنے والے نہیں ہیں، وہ حرام زدگیاں کرنے والے نہیں ہیں،
ہاں وہ لوگ الا من تاب و آمن و عمل صالحا، وہ لوگ جو توبہ کر لیں پکے ارادے سے کہ اللہ یہ جو کچھ تو نے بیان کیا نا پیچھے جو گزر چکا ہے، شرک کا معاملہ، ناحق قتل والا معاملہ، سارے معاملات جو کچھ اللہ نے بیان کیے یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان سارے معاملات سے وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ میری بندگی شروع کر دیں، تو پھر فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، نہ صرف یہ کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا بلکہ ان کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہاں پورے رکوع میں بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ رب العالمین اپنی بندگی کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ضرور پڑھیے گا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لاسٹ تک ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، کہ گھر میں قرآن پڑھیں، قرآن کا کچھ حق بھی ادا ہو جائے گا کہ صرف رمضان میں پڑھنا نہیں ہے، عبادت صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ساری زندگی کب تک عبادت کرنی ہے۔ یہاں یہ بات بڑی خوبصورت آ گئی رمضان کا تذکرہ کرنے کے ساتھ، ہم سمجھ رمضان میں ہم نے بڑی ٹک کے عبادت کیا جی، بڑا قیام کیا، بڑے سجدے کیا، بڑی خیرات کیا، بڑی نمازیں پڑھی، صرف رمضان تک بڑی ہم نے تسبیحات، بڑی اللہ کی بندگی کی، نہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے اور سجدے کرتے رہیے۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو رمضان تو بعد موت آ گئی ہے، کیوں چھوڑ دی ہم نے عبادت؟ کیا رمضان میں مساجد ایسے بڑی ہوتی تھی جیسے ابھی ہیں؟ رمضان میں جیسے آپ کے ماشاءاللہ لچھے دار بہترین میٹھی سریلی آواز والے خطیب ہیں حضرت مولانا قاری تنزیل الرحمان عثمانی صاحب، ان کے ہاں جمعہ پڑھنے کے لیے شاید یہاں پہ جگہ نہ ملتی ہو، ایسا ماحول ہوتا ہوگا، ہر مسجد کا یہی ماحول تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو رمضان کے بعد کرمو کرمی آ رہے ہیں، کرمو کرمی جانا نہیں، کرمو کرمی جانا تو چھوٹا لا کے جانا، سلام پھرنا اوپ پہ جاندے جی، آ رہے ہیں کرمو کرمی، آرام سے سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک کر کے ہم آ رہے ہیں۔ یہ ہماری بندگی ہے کیا؟ یہ بندگی ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے واضح بیان نہیں کیا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے منادی فرشتے دروازے پہ مسجد پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جو آنے والے ہیں ان کے نام درج کیے جا رہے ہیں؟ جب امام خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ کے بند کر کے مسجد میں آ کے بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں، جو آگے آگے ان کے نام درج ہو گئے، جو بعد میں ہیں ان کے نام ہی درج نہیں ہوئے۔ کیا ہمیں اس حدیث کا علم نہیں ہے؟ کیا اس بندگی کا علم ہمیں نہیں ہے کہ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں، امام کے خطیب کے ممبر پہ آنے سے پہلے مسجد میں آ جائیں، ان کا پروٹوکول کیا ہے، ان کو رسپانس کیا دیا جا رہا ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم پہ میرا خیال مسجد سامنے والا جو گھر ہے نا، وہ بھی اگر مسجد میں آ رہا تو 10 قدم لازمی یقینی بات ہے، کم از کم 10 قدم ہوں گے۔ تو ہر قدم کے بدلے اللہ کہہ رہے ہیں ہم 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ ہر قدم کے بدلے پاؤں اٹھایا آپ نے، ہر قدم 1 پاؤں اٹھایا ہے، 1 سال کے روزوں کا ثواب۔ اللہ کہہ رہے میرا پیکج ابھی ختم نہیں ہوا، آگے کیا ہے؟ ہر پورے سال کی رات کی تہجدوں کا ثواب 1 قدم پہ۔ اللہ ایسے فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں اس آنے والے بندگی کرنے والے کہ آپ آئیں تو صحیح، اگر آپ خطبہ شروع ہونے سے بعد میں آئیں آپ کا نام تک درج نہیں ہوا۔ بہرحال کچھ فضائل و مناقب ایسے ہیں بندگی کے کہ اللہ رب العالمین نے، ویسے جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، جتنی نعمتوں سے اللہ نے مال کیا ہے، ساری زندگی ہم نوافل ادا کرتے رہیں، بندگی کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا کسی ایک نعمت کا۔ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، تفرغ لعبادتی، کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرو، وقت نکالو اللہ کی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے۔ رمضان میں ہم نے وقت نکالا، کاروبار بند کر دیا، اذان ہوئی، ہم نے کاروبار کم کیا ہے عام دنوں کی بنسبت، یہ بات سمجھنے والی ہے، ہم نے عام دنوں کی بنسبت رمضان میں کم ٹائم دیا ہے کاروبار کو، ہم نے مساجد میں ٹائم زیادہ دیا ہے، ہم نے خیرات عام دنوں کی بنسبت رمضان میں زیادہ کیا، سحریاں کروا رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، رمضان کے علاوہ کبھی ہم نے کسی کو کھانا نہیں کھلایا۔ رمضان میں کاروبار زیادہ ہوا ہے کہ کم ہوا ہے؟ کیوں جی؟ ہم نے رمضان میں زیادہ کھایا پیا یا آگے پیچھے زیادہ کھاتے پیتے ہیں؟ رمضان میں زیادہ کھا رہے ہیں، تو اللہ یہ
پریکٹیکل کروا کے آپ کو دکھا رہے ہیں. تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تجھے غنی کر دوں گا. رمضان میں غنی کیا کہ نہیں کیا اللہ نے؟ ایسے ایسے پھل ہم نے کھائے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں ہمارے سامنے آئی ہیں جو باقی 11 ماہ ہمارے سامنے نہیں آتی ہیں. ایسے ایسا لباس اللہ نے عطا کیا رمضان کے اندر جو باقی 11 ماہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، تصور بھی نہیں کرتے. نئے جوتے اللہ نے عطا کیے رمضان کے اندر، یہ ساری نعمتوں سے مالا مال کیا. ہماری بندگی کرنے کے سبب اللہ رب العالمین نعمتوں سے مالا مال کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، فرائض اور نوافل ادا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کی بندگی کی وجہ سے میں اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دوں. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. جب آپ نے سوال کیا نا چاہتے کیا ہو کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، آپ میرے لیے پانی لے کے کھڑے ہوتے ہو، مسواک لے کے آتے ہو، مجھے وضو کرواتے ہو، میری خدمت میں پیش رہتے ہو، نبیہ چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر زیادہ سجدے کیا کرو، زیادہ نوافل ادا کیا کرو، زیادہ نوافل ادا کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ جنت میں میرا ساتھ عطا کر دے گا. پریشانی کا وقت تو ہے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اگر آ جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز ادا کیا کرتے تھے. مصیبت کے وقت فوراً نماز ادا کیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ صحیح بخاری میں آپ سب نے سنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ کو اغوا کر لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا بادشاہ کے سپاہیوں کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فوراً نماز شروع کر دی نا. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اوپر اتنی بڑی مصیبت آن پڑی کہ ان کی اکلوتی بیوی، صرف ایک بیوی تھی جو ان کو پر ایمان لانے والی تھی، پوری کائنات میں اس کے علاوہ ایمان لانے والا ہی کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی بادشاہ کی طرف سے اغوا کر لی گئی، گرفتار کر لی گئی غلط کاری کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی واویلا نہیں کیا، کوئی چیخو پکار نہیں کیا، ہائے ہائے لٹے گئے کی ہوگی، یہ نہیں کیا، بلکہ فوراً بندگی شروع کر دی، نماز شروع کر دی. یعنی مصیبت آ جائے، مصیبت اور آزمائش کے وقت بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے قریب آنا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے. اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، نماز کے بعد بیٹھے ہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے بیٹھنے جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں اتنی دیر اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں. سلام پھر کے دھڑکی نہیں لانی، بیٹھنا ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ. اور فرشتے بھی کون سے ہیں؟ یہ ایک آیت ہے. اب دوسری آیت پڑھتے ہیں، سورہ مؤمن، سورہ فاتر بھی کہتے ہیں اسے. اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے بڑا خوبصورت تذکرہ کیا. بس آخری باتیں ہماری، بڑا مزہ آئے گا یہ آیت سننے کا. الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. عربی ہمارے سر سے گزر گئی ہے، کیا کہا کیا نہیں کہا، ترجمہ سماعت کریں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ بزرگوں کو موبائل بند کروائیں. اللہ رب العالمین سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 میں کیا فرما رہے ہیں؟ بابا جی سارا جمعہ سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے، دوران خطبہ کسی نے سلام بھی نہیں لینا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں بندگی کرنے والوں کے حوالے سے فضائل و مناقب. وہ فرشتے اب تصور میں جا کے دیکھیے آیت کیا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے. عرش کے اوپر کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہیں. یہ جو عقیدہ ہے نا اللہ بھی حاضر ناظر ہے ہر جگہ تے اللہ، یہ غلط ہے. اللہ نو حاضر ناظر جان کے دسو والا تسی گواہی دلوانے کے لیے اللہ نو حاضر ناظر جان، یہ غلط ہے. اللہ حاضر ناظر نہیں ہے، اللہ صرف عرش پہ مستوی ہے. اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ ہر جگہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے
جو کچھ ہو رہا ہے کہ کالی اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالے پہاڑ کے اندر چلنے والی کالی چونٹی ہو، اس چونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ سن رہے ہیں، اس کے چلنے کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اور اس عرش کو اٹھانے والے ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَيُؤْمِنُونَ، اور کہتے کہ اللہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، اور اللہ وہ بندے تیرے سامنے استغفار کرنے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، جو ہو گیا اللہ ہو گیا، اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے سامنے یہ التجا کرتے ہیں، تیرے عرش کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، اللہ ہماری یہی التجا ہے۔ اللہ وہ لوگ جو تیری بندگی وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اے اللہ جو تیرے رستے پہ چلنے والے ہیں، تیرے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اے اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ان کے اوپر راضی ہو جا۔ اور اللہ ساتھ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں نا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، یہ فرشتے میری اجازت کے بغیر میرے سامنے التجا نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خود ان کو کہہ رکھا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے لیے مجھ سے دعائیں کریں۔ بہت سے فضائل و مناقب اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں بندگی کرنے والوں کے لیے، کہ کئی ایک جو فائدے ہیں ان میں سے ایک فائدہ آخر میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، تذکرہ کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو، ایمان والوں کو ان کے جسموں پہ زیور آراستہ کیے جائیں گے، ایمان والوں کو زیوروں سے آراستہ کیا جائے گا۔ زیور کہاں تک ہوں گے؟ جہاں تک ان کے وضو کے پانی کا بہاؤ ہوگا، جیسے جیسے جہاں جہاں وضو کریں گے بڑی لمبے چوڑے وضو کریں گے۔ مثال کے طور پہ حدیث میں تو تذکرہ ہے کہ آپ کے یہ ایلبو ہے، یہ کوہنی جسے کہتے ہیں، یہاں تک آپ کا بازو گیلا ہونا چاہیے، تو یہاں تک تو زیور آ گیا، لیکن اس سے آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی آگے جہاں تک ان کا وضو والا پانی جاتا ہوگا وہاں تک اللہ ان کو زیوروں سے آراستہ فرمائیں گے۔ اب حدیث ہے کہ آپ کے ٹخنے گیلے ہونے چاہیے پاؤں میں وضو کے دوران، اگر ٹخنے تک آپ کا ایک ناخن برابر بھی حصہ خشک رہ گیا تو وضو نامکمل ہے، لیکن اگر ٹخنوں سے بھی اوپر پانی جا رہا ہے، ایک بزرگ تھے ہمارے، میں نے ان کو دیکھا کہ شیخ آپ گھٹنے تک وضو کر رہے ہیں، حالانکہ ٹخنے تک ہونا چاہیے، آپ اتنا لمبا چوڑا وضو کرتے ہیں، اتنا آگے پانی لے کے جاتے ہیں، ساری پنڈلیاں وضو کے دوران گیلی کرتے ہیں۔ کہنے لگے پتر اللہ نے حدیث، نبی کائنات علیہ السلام نے یہ حدیث نہیں بیان کی کہ وضو والا پانی جہاں تک پہنچتا ہوگا وہاں تک اللہ جنت میں زیوروں سے آراستہ فرمائیں گے۔ تو وضو کون لوگ کریں گے؟ جو بندگی کرنے والے ہیں، جو رات کو وضو کر کے سو گیا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ساری رات اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے، اس کے پہرا کے لیے ایک فرشتہ نازل فرما دیتے ہیں، صرف اس کے وضو کرنے کے سبب۔ یہ ساری بندگی کی، عبادت کی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ یہ میری بندگی ہے، یہ شیطان کی بندگی ہے، میری بندگی کرو گے تو یہ نتائج ملیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں مشکور ہوں اپنے بھائی مبلغ اسلام داعی کتاب و سنت محترم امجد علی کمبوز صاحب، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں یہاں آپ بھائیوں سے ہم کلام ہونے کی دعوت دی۔ اور ویسے تو میں مستقل جمعہ لاہور میں پڑھاتا ہوں، تو امجد بھائی کا شکریہ جی۔